بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے اپنی شکست آن ریکارڈ جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی خاموشی کی بلا آخر جیت ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بھارت کی جانب سے جو اپنی ناکامی کا اعتراف کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم عمران خان کی خاموشی کی جیت ہوئی ہے، یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں، ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھارت میں جو متنازع ایک نیو سٹیزن لا جو ہے وہ پاس کرایا گیا ہے۔ اس لا کے پاس ہونے کے بعد بھارت کے اندر جو ہے پرامن احتجاج شروع ہوا، ہنگامے شروع ہوئے، اور وہ ہنگامے گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ پرتشدد ہنگاموں میں، مظاہروں میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور اب تک تقریباً جو ہے وہ 26 جو لوگ ہیں ان مظاہروں کے اندر اپنی جان جو ہے وہ گنوا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بھارت کے اندر اب جو صورتحال ہے وہ خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی اس بل کی مخالفت کی گئی تھی۔ صرف بات ناظرین یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ کشمیر سے انڈیا کو جو ہے جو فوجی واپس بلا کر جو ہے وہ ان شہروں میں جہاں ہنگامے ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے ڈپیوٹ کرنے پڑی۔ 26 کمپنیاں جو ہیں وہ فوج کی جو ہے وہ صرف آسام کے اندر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں وہاں پر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور مزید فوج بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ تعینات کی جا رہی ہے۔ جب اس قدر ہنگامے وہاں پر شروع ہو گئے اور بھارت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، تو مودی سرکار جو یہ اقدام اٹھا چکی تھی، ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دنیا کی جو توجہ ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اگر آپ نکال کے دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ کو نکال کے دیکھ لیں، نیو یارک ٹائمز کو نکال کے دیکھ لیں، دی گارڈین کو نکال کے دیکھ لیں، ان تمام اس بل کے پاس ہونے کے بعد یہ بھارت کے اندر جو ہنگامے یا احتجاج ہو رہا ہے، اس پر بھرپور انداز سے جو ہے وہ کوریج کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ان انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے کہ جو بھارت کی بنیاد تھی، جو اس کے کانسٹیٹیوشن کی، سیکولر انڈیا کی، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلا کر رکھ دی گئی ہیں، اور یہ بل، یہ لا جو ہے سیکولر انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو روح ہے اس کے خلاف ہے۔ اور یہ جب یہ تمام باتیں چل رہی تھیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی جو اس قانون کو جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملی، انڈیا کے اندر بھی نہیں ملی، تو پھر بھارت نے سوچا کہ اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ جو سیکٹرز ہیں، LOC ہیں، وہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مختلف سیکٹرز کے اوپر فائرنگ کی گئی، گولہ باری کی گئی، اور نہ صرف گولہ باری کی گئی بلکہ وائلیشن کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر دیا گیا کہ جو کیرن سیکٹر ہے وہاں پر انڈین فورسز کی جانب سے جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ جھوٹا نکلا۔ ماضی میں بھی جس طرح سے دعوے انڈیا کی جانب سے کیے گئے تھے سرجیکل سٹرائک کے، چاہے وہ بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے کیمپ تباہ کرنے کے، یا ابھینندن کے جو واقعہ میں F-16 تباہ کرنے کے، یا کشمیر کے اوپر جو اقدام اٹھایا گیا تھا اسے قانونی قرار دینے کے حوالے سے جتنے بھی بھارتی دعوے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور اس تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کرنے میں بھارت کی جو ناکامی ہوئی ہے اس کے سامنے DGISPR جو کہ پاکستان کا قابل فخر ایک ادارہ ہے، وہ چٹان بن کے کھڑا رہا۔ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، جب سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا گیا انڈیا کی جانب سے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جا کر کامیاب سرجیکل سٹرائک کی ہے، تو DGISPR کے فورم سے باقاعدہ طور پر انڈیا کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ نے کہاں پر یہ سرجیکل سٹرائک کی ہے، آپ اپنے میڈیا لے آئیں، ساتھ میں انٹرنیشنل میڈیا لے آئیں، ہمارے ساتھ چلیں اور دکھائیں آپ نے کہاں پر سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ لیکن بھارت نے وہ پیشکش قبول نہیں کی۔ اس کے بعد پلوامہ کے واقعے کے بعد جو بالا کوٹ میں بھارت نے اٹیک کیا، وہاں پر ایک گھر کو جو ہے وہ تباہ کیا معاف کیجیے گا، تو وہاں پر بھی جب یہ دعویٰ ہوا تو پاکستانی میڈیا نے جا کر وہاں پر دکھایا کہ کوئی بھی دہشت گردی کا کیمپ یہاں پر نہیں تھا، دہشت گردوں کی ٹریننگ کا کوئی کیمپ وہاں پر بالا کوٹ میں نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ابھینندن کا واقعہ ہوا، بھارت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے پاکستان کا F-16 تباہ کیا ہے، ابھینندن نے پاکستان کا F-16 کو جو ہے وہ مار گرایا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے باقاعدہ بیان یہ سامنے آیا کہ جتنے بھی F-16 ہم نے پاکستان کو فروخت کیے تھے وہ صحیح سلامت اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں۔ یہاں پر بھی بھارت کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں، LOC کے اوپر وائلیشنز ہوتی رہیں، بلکہ یہاں پر تک جو ہے کہ جو شہری آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور پاکستان کے جو DGISPR ہے وہ پاکستان کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا لے کر LOC کے جو علاقے ہیں جہاں پر بھارت کی جانب سے اس طرح کی جو ہے وہ گولہ باری کی جاتی تھی، فائرنگ کی جاتی تھی، ان جگہوں کا دورہ کرایا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا کہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ یہاں پر LOC کی وائلیشن کرتا ہے، شہری آبادی کو، معصوم لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، اور جب اس طرح کی اسٹرائک ہوتی ہے تو پاکستان اس کا رد عمل دیتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کا رسپانس دیتا ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف انڈین فورسز ہوتے ہیں، ہم نہتے معصوم انڈین شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے، اور اسے ایڈمٹ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی بھرپور جو ہے وہ کوریج ہوئی۔ اس کے بعد ابھی
कैरन सेक्टर का वाक़या हुआ, यहाँ पर भी दावा किया गया, लेकिन जो भी प्रोपोगंडा इंडिया की जानिब से किया गया, DGISPR ने उसका भरपूर जवाब दिया, उस इंडियन प्रोपोगंडे को नाकाम किया, और जो इंडियन प्रोपोगंडा था उसे पूरी दुनिया के अंदर पजीराई नहीं मिली, और जो मौक़िफ़ DGISPR के फोरम से दिया गया उसे पूरी दुनिया में पजीराई मिली। और कश्मीर में जो गैर कानूनी इक़दाम इंडिया की जानिब से उठाया गया था, जो उसकी कानूनी हैसियत तब्दील की गई थी, उसके हवाले से भी जितना पुरज़ोर अंदाज में, तपाक अंदाज में, बल्कि शानदार अंदाज में आप कहें कि जो कश्मीरियों के जो जज्बात थे, जो एहसासात थे, उसकी पूरी दुनिया में जिस तरह से तर्जुमानी DGISPR के इदारे से की गई, ख़ास तौर पर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से, क्योंकि DGISPR चला ही वही रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया में पजीराई मिली। और इस जो मौक़िफ़ इस प्लेटफार्म से कश्मीरियों के हवाले से गया, उस मौक़िफ़ के बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरे हुए, बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर। मतलब भारत जो कह रहा था उसे पूरी दुनिया में जो है वो नहीं माना जा रहा था, बल्कि अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, यूरोपीय ममालिक की जानिब से कहा गया कि जो इक़दाम भारत ने उठाया है वो इसे वापस करे और फौरी तौर पर कर्फ्यू जो है वो भारत से ख़त्म किया जाए। और भारत को लेने के देने पड़ गए, और आज तक लेने के देने पड़े हुए हैं। और भारत की जो मोदी सरकार है वो हिटधर्मी पर, ज़ाहिर सी बात है, वो उसने अपनी हिटधर्मी जो है वो रखी हुई है। लेकिन बहरहाल अगर हम इस मामले को देखें तो अब ये नाकामी का इस तरह से एतराफ़ किया गया है कि क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के जो सरबराह हैं इंडिया के, साबिक जनरल भी हैं, उनकी जानिब से बरमला इस बात का इजहार कर लिया गया है कि इन तमाम मौक़ों के ऊपर जो मौक़िफ़ DGISPR ने पेश किया उसे दुनिया ने माना, कबूल किया, लेकिन हमारे इंडियन फोर्स के अंदर भी इस किस्म का एक इदारा होना चाहिए DGISPR जैसा, जिसमें तमाम जो फोर्सेस हैं इंडियन की, उसमें कोऑर्डिनेशन हो ऐसे इदारे के साथ, और फिर अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने रखा जाए। और ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं तमाम, उनमें और DGISPR में एक मुकम्मल हम आहंगी है, कोऑर्डिनेशन है, और यहाँ से जो भी पैगाम जाता है पूरी दुनिया में उसको पजीराई मिलती है, ख़ास तौर पर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और हमें भी इस किस्म का इदारा जो है वो बनाना चाहिए। और DGISPR की खिदमात को सराहा गया है, और दरअसल ये DGISPR की खिदमात को सराहना नहीं है, बल्कि इंडिया की जानिब से अपनी नाकामी का, अपनी शिकस्त का एतराफ़ करना है कि मालूमात की इस जंग में पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की फ़ौज की जीत हुई है, और पाकिस्तान के अवाम की जीत हुई है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की खामोशी जीत गई। वक्त नाज़रीन सबसे बड़ा जो है वो इंतकाम लेता है, और वक्त का जो इंतकाम होता है वो दरअसल खुदा ताला की तरफ से इंतकाम होता है, क्योंकि इंसान अपनी चाल चलता है, लेकिन खुदा ताला जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी चाल चलता है। और इस बात को जो है वो कुरान पाक में भी जो है वो बयान किया गया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की खामोशी की इस तरह से जीत हुई है नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का सफ़ीर बनकर अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे थे, तो रास्ते में वो सऊदी अरब गए थे, और सऊदी अरब के दौरे के बाद उन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपना स्पेशल जहाज़ दिया था, जेट दिया था कि आप इसके ज़रिए अमेरिका में जाएं। वहाँ पर अमेरिका में गए, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। ना सिर्फ खिताब किया, उम्मत मुस्लिमा का जो मुकदमा था वो बेहतरीन अंदाज में लड़ा, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, उनकी आंखें खोल दी कि आप इस मामले के ऊपर क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की भी आंखें खोली। और इसी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के सदर से मुलाकात की, महातिर मोहम्मद से मुलाकात की, ईरान के जो सरबराह थे उनसे मुलाकात की। तो इस मुलाकात के दौरान बहुत सारी बातें तय हुई थी जो आप तक नाज़रीन पहुँच चुकी हैं, मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और वो ख़बरें मीडिया पर चली भी सही कि इन मुलाकातों में ये चीज़ तय की गई है कि एक नया फोरम बनेगा, वहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के जो मुकदमा है, जो मौक़िफ़ है, पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा, और एक TV चैनल भी बनाया जाएगा। लेकिन ये बात पसंद नहीं आई। किसे पसंद नहीं आई आप समझ सकते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स, मतलब मगरबी ममालिक को इतनी पसंद नहीं आएगी, लेकिन जहाँ बादशाहत है वहाँ ये बात पसंद नहीं की गई कि हमसे भी लेकर खाते हैं और हमारे ख़िलाफ़ ही इस किस्म का फ़ोरम बनाने के लिए चले हैं, और अगर ये फ़ोरम बना तो हमारी जो चौधराहट है OIC के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। और जब इस दौरे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के जहाज़ ने, तो सऊदी क्राउन प्रिंस का वो जहाज़ था, को जेट था, जब उड़ान भरी तो थोड़ी देर के बाद वो जहाज़ वापस बुला लिया गया। और इस जहाज़ की वापसी को हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये ख़बर के तौर पर पेश किया कि इंटरनेशनल मीडिया वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ था और उनकी जान के हवाले से कोई ख़तरा था, सिक्योरिटी रिस्क था, इसलिए ये जहाज़ जो है वो वापस बुलाया गया था। इमरान खान को मालूम था कि ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, लेकिन उन्होंने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। वो पाकिस्तान वापस आ गए,
تب بھی انہوں نے اپنی خاموشی نہیں توڑی، اور جب ملیشین سمٹ کی تاریخوں کا اعلان ہوا تب بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی خاموشی نہیں توڑی، لیکن بادشاہوں کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا، برملا تو نہیں لیکن ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا جاتا رہا کہ ہم آپ سے خفا ہیں، جو آپ نے امریکہ کے اندر بیٹھ کر مہاتیر محمد کے ساتھ، طیب اردوغان کے ساتھ اور ایران کے جو سربراہ کے ساتھ بیٹھ کر جو فیصلے کیے ہیں وہ ہماری طبیعت پر ناگوار گزرے ہیں۔ اور جب ملیشین سمٹ کی تاریخ آئی اور اس پر جانے کا وقت قریب آیا تو وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب گئے، سعودی عرب کے راستے انہوں نے بحرین جانا تھا، بحرین بھی گئے، بحرین کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا، وہ سوئٹزرلینڈ بھی گئے، لیکن انہوں نے واپس ملیشیا آنا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان ملیشیا جانے کی بجائے پاکستان واپس آ گئے، اور یہاں بھی عمران خان نے اپنی خاموشی نہیں توڑی، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ ملیشیا کا دورہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ امت مسلمہ کسی معاملے کے اوپر تقسیم ہو۔ بڑا اچھا ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بھلا کریں وقت نے جب بدلہ لینا ہوتا ہے تو طیب اردوغان کے منہ سے باتیں جو حقیقت کی ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور جو طیب اردوغان نے بیان دیا اور اس کے بعد پھر جب بادشاہوں کی جانب سے اس کی تردید آئی تو ناظرین میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دھمکی دینے کے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ورک فورس یہاں پر ہے ہم انہیں نکال دیں گے، یا آپ کے بینکوں میں ہم نے جو پیسے رکھے ہیں وہ ہم واپس لے لیں گے۔ دھمکی دینے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے اتنے لوگوں کو یہاں پر اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس متبادل فورس بھی موجود ہے، لیکن آپ کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ہم آپ کو ترجیح دیتے ہیں، مشکل حالات میں ہم نے آپ کو اربوں ڈالرز دے رکھے ہیں، ادھار پر آپ کو تیل دے رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارا بھی خیال رکھا کریں۔ اور جب یہ بات دوش گزار کر دی جاتی ہے، گوش گزار کر دی جاتی ہے، تو اس سے بھی جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تردید بھی آئی بادشاہوں کی جانب سے کہ ہم نے ایسا کوئی دھمکی نہیں دی، لیکن ناظرین وقت نے بہت ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ دی ہیں، اور عمران خان کی خاموشی کو وقت نے جو ہے وہ سچ ثابت کیا ہے، اس کی جیت ہوئی ہے کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے عزت کی زندگی جو ہے وہ اپنانی ہے یا ذلت کی زندگی، کیا ہمیں آزادی سے جینا ہے یا ہم نے غلامی کی زندگی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ اور یہ بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، اور بہت سے ممالک کے پاس یہ وقت آیا ہوگا، اور میرے خیال سے اب تک جو عمران خان نے کیا ہے اس معاملے کے اوپر وہ بہترین فیصلے کیے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو اب جا کر سامنے آئی ہیں گو کہ عمران خان نے خاموشی نہیں توڑی، لیکن پھر بھی انہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری فارن پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ سوری، جاتے جاتے ایک بات مجھے یاد آ گئی، پچھلی ویڈیو میں جب میں نے کلبھوشن یادو کا معاملہ خصوصی عدالت کے فیصلے کے ساتھ کنیکٹ کر کے بیان کیا تھا، اس فیصلے میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ ریفرنس فائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں جسٹس سیٹھ وقار احمد کی مینٹل جو بھی حالت ہے اس پر ریفرنس دائر کرنے کی بجائے نئی حکمت عملی کے ساتھ، نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کے پاس ایسے بہت سارا مواد موجود ہے جس پر ریفرنس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی بنیاد اس ریفرنس کی نہ رکھی جائے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا انڈیا اس سے کوئی فائدہ اٹھا پائے، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو ناظرین میں ایک اور بات بھی یہ کرنی تھی کہ اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو موضوع ہمارے عدالتوں کے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹس کے، ان پر بہت سارے پیراشوٹر جو ہے وہ آ کر اپنے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے انہیں حقیقت کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے نے تو ریفرنس دائر بھی کرا دیا ہے جسٹس سیٹھ وقار احمد کے خلاف، ابھی تک ریفرنس دائر نہیں ہوا، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ وہ جو پیراشوٹر ہیں، کیونکہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہمارے جو آنکھوں دیکھا جو حال ہوتا ہے وہ بھی وہ بڑے بہترین انداز میں اپنے انداز میں بیان کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب کوشش کروں گا کہ ان روٹین سے ہٹ کر ایک مختلف چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے اور نئی خبر آپ کو بتائی جائے۔ تو ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔